اسکرین میں انہوں نے کہا، ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا، کیا مقصد تھا؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا. آپ بتائیں گے. نہیں ہمیں تو انٹرفیئرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا، انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں، ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا اسٹینڈ. آپ کے کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ جج ہیں، اس کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے اگر دیکھیں کوئی، میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں، اپنی پہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں. پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں، وہی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھئی اگر ایک شخص آ رہا ہے، بات کر رہا ہے، یقیناً اس کی سوچ سمجھ فہم یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بار آدمی نے یہ کہا، بھئی کہہ دیا انکار کر دو، اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا. یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا آپ نے کہا، آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی، آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا. ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے، ہم بس سازش کرتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہمارا، بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے، سب سازش ہی تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھئی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا، تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے. گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے، وہ گاڑی لے گئی، ڈرائیور مجھے لے گیا، پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے. یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں، تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا، کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں. پائلٹ کی مرضی ہے، جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا؟ کہ جوڈیشری کے ساتھ، انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی نہیں، میں بالکل آپ کو روکوں گا. اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے، آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں، اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں، آئینی کورٹ ہے، آئین کی بات کریں. قانون نہیں چلیے نہیں فوج کی بات کر نو، آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ یہ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں پہ چلوائیں نا، کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ سر؟ وہی تو ساری بات ہے. ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں؟ ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج، میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوئی ہے، اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے، ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی، ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، آئی تھنک اخلاق، ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے. ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس، ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ رہے ہیں، آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے.
یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے تو آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک، ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا، آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے، یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا، تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے صبح. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہوا کیوں؟ ابھی نہیں. اچھا میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا، آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچوئل ڈیٹیلز ہے نا، یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں، آج ہم بلا رہے ہیں نا، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ 5 ممبر بینچ ہے، وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو اجازت چاہیے، لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Sahab, Mr. Hamid Khan Sahab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا ان انکوائری ٹو سی ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی اب آپ ختم ہو گئے نا، کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات، سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا صحیح کیا یا غلط کیا وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن آپ صحیح ہے نا، ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی کر دیا، چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی اچھا ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں، غلط رپورٹنگ نہیں کریں، کہ یہ انکوائری غلط تھی، پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا، اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ان کی رات، ان کی پینشن، ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا، کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں، اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں، میں اپنے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں، اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے، آئین کے مطابق چلے، جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے